بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان وكذلك قال تعالى في سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ پروردگار متعال کا لاکھوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کی صورت میں بندگی کا ایک اور موقع، طہارت نفس اور تزکیہ نفس کا ایک اور سنہری موقع عطا فرمایا۔ کل کی گفتگو میں ہم نے سورہ یونس کی 57ویں آیت کے ایک حصے سے اقتباس کیا تھا، اور آج ہم اس آیت کے آخری حصے کو اور اس سے مرتبط آخری گفتگو کو پیش کرنا چاہیں گے۔ ماہ مبارک رمضان، ماہ صیام، ماہ تطہیر، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو ائمہ معصومین علیہم السلام اس مہینے کو انتہائی اہمیت والا مہینہ قرار دیتے تھے، اور ان کی سیرت عملی سے یہ بات پتہ چلتی تھی کہ اس کے ساتھ 11 مہینوں والے معاملات سے جدا معاملہ کرتے تھے، اس کے ساتھ ایک انوکھا معاملہ کیا کرتے تھے، اس کو ایک سنہری موقع فراہم سمجھتے تھے، اس کو ایک پروردگار متعال کی جانب سے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت تھی، وہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ اس ماہ، جب یہ ماہ آتا تھا، یہ مہینہ آتا تھا، تو آپ کی حالت یکسر تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ آپ اس ماہ کی اس باطن اور اس کی معنویت کو اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ آپ کی حالت تبدیل، اور آخری جو 10 دن ہوتے تھے اس میں پیغمبر اکرم اپنا بستر سمیٹ کر اور مسجد کا رخ فرما لیا کرتے تھے، اور مسلسل پروردگار متعال کی عبادت، ذکر، دعا، استغفار اور تلاوت میں گزارا کرتے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام سے یہ منقول ہے کہ راوی کہتا ہے کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں ایک عجیب حالت آپ کی دیکھی جاتی تھی۔ آپ قرآن کریم کو ماہ مبارک میں اس روایت کے مطابق، اس نقل کے مطابق 40 مرتبہ قرآن کریم کو ماہ مبارک رمضان میں تلاوت فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ائمہ معصومین، اسی طرح امام رضا علیہ السلام سے بھی ایسے ہی اسی طرح کی احادیث ہیں کہ عام دنوں میں وہ 3 دن میں ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، لیکن جب ماہ مبارک رمضان آتا تھا تو ہمارے ائمہ کی حالت کچھ اور ہوتی تھی۔ اسی طرح علماء حقہ، علماء گرامی اسلام، ان کی بھی اس سے کوئی الگ حالت نہیں ہوتی تھی، یہ بھی انہی کے پیروان میں سے ہیں، یہ بھی انہی کے غلاموں میں سے ہیں۔ چنانچہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان آتا تھا تو آپ اپنی مصروفیات کو انتہائی کم کر دیتے تھے، اور صرف بہت ہی ضروری مصروفیات جو ہوتی تھیں، جو سیاسی، معاشرتی اور اجتماعی، حالانکہ اس دور میں آپ کی مصروفیات کا عالم یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے رہبر کبیر انقلاب تھے، اور مختلف سیاسی، معاشرتی اور فرہنگی تمدنی گروہ آپ سے آ کے ملاقات کرنا چاہتے تھے، آپ کی خدمت میں شرفیاب ہونا چاہتے تھے، لیکن اس ماہ کی عظمت کو ملاحظہ کرتے ہوئے آپ اپنا جو روزمرہ کا معمول تھا اس کو کم کر دیتے تھے، جو عام مصروفیات ہوتی تھیں، اور
ویسے ہی امام خمینی علیہ الرحمہ کی سیرت میں یہ ملتا ہے، زندگی میں یہ ملتا ہے کہ آپ قرآن کے عاشق تھے. جو ان سے قریبی ترین افراد ہیں، بلکہ یہ بات تو متواتر سننے میں آتی ہے کہ ہر روز آپ قرآن کو ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، چند مرتبہ بارہا تلاوت کرتے. یہاں تک کہ ایک دلچسپ یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی موقع جب فراہم ہوتا تھا، مثلا ملتا ہے کہ جب آپ دسترخوان پہ آنا چاہتے تھے اور ابھی کھانا تیار نہیں ہوا ہوتا تھا اور وقت ہو چکا ہوتا تھا، یعنی ابھی 10 منٹ دسترخوان چننے میں لگنے تھے، اتنی فرصت کو آپ غنیمت سمجھ کے قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتے تھے. یا جب فرانس میں، یہ بعض افراد نقل کرتے جو آپ کے قریبی ہیں، کہ جب آپ کے پاس وہ صحافی حضرات آئے اور آپ سے انٹرویو لینا چاہتے تھے، اور اس سے پہلے جو ایک اہتمام ہوتا ہے صوتی، تصویری، سمعی، بصری، تو 10-15 منٹ کی ابھی فرصت تھی، اتنے میں آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگے. میں نے یہ ویڈیو ہم مومنین نے سب نے شاید دیکھی ہو کہ جب انقلاب اسلامی ایران آیا تو یہ ویڈیو سب نے دیکھی ہوگی کہ آپ آتے تھے، لوگ استقبال کے لیے آپ کے پاس جوق در جوق آتے تھے، آپ سے آپ کے دیدار کو چاہتے تھے. آپ آتے تھے اس دروازے کے پاس، اس کھڑکی کے پاس، اس دریچے کے پاس، ہاتھ ہلا کے لوگوں کا جواب دیا، پھر یہاں قرآن کمرے میں بیٹھ کے تلاوت قرآن میں مصروف ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. یہ ایک عجیب، یعنی اسی صدی کے زندہ واقعات میں سے ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ معصومین کی سیرت پہ ہم عمل نہیں کر سکتے. یقیناً معصومین جیسا عمل نہیں کر سکتے، لیکن معصومین کی پیروی ہمارا تاج ہے، ہمارا تاج ہے. اور یہی زندہ مثالیں ہیں کہ جو ہماری ترغیب و تشویق کے لیے. اسی طرح جس جہاز میں وہ پیرس سے تہران کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اس جہاز میں آپ، یعنی مختلف مثالیں ہیں. بعض افراد سے میں نے سنا، قریبی افراد سے، کہ آپ کے پاس 4-5 قرآن کے نسخے ہوتے تھے، یعنی 4-5 قرآن کریم ہوتے تھے، مختلف جگہوں سے مختلف آیات کی آپ مختلف حصوں کی تلاوت فرماتے تھے، وہاں پہ نشان لگا دیتے تھے. یعنی مقصد یہ کہ متعدد بار ایک دن میں سر فرصت جو بھی ملتی تھی. تو پھر آپ کا رمضان میں کیا حال ہوتا ہوگا؟ رمضان میں تو جو ماہ ہے ربیع القرآن ہے، قرآن کی بہار ہے یہ مہینہ. تھوڑا سا ہمیں اپنی حالت دیکھنی پڑے گی. اگر ہمیں اس مہینے سے استفادہ کرنا ہے، نہیں آتا کوئی بات نہیں، سننے کا بھی ثواب ہے ہمارے پاس. ہم جب مراحل میں جائیں گے قرآن کو اپنانے کے، جو ہماری آخری 1-2 جو نشستیں ہوں گی، ان مراحل میں سے سب سے پہلا مرحلہ قرآن کو اپنے گھر میں رکھنا، دوسرا مرحلہ قرآن کو سننا. سن تو سکتے ہیں، دل تو دے سکتے ہیں، دیکھ تو سکتے ہیں. اگر پڑھ نہیں سکتے، پڑھنے کی کوشش کیجئے، لیکن اگر نہیں بھی پڑھ سکتے تو سن سکتے ہیں. یہ مہینہ واقعاً کہتے ہیں کہ اس ماہ میں علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ، جو اس صدی کے نہیں بلکہ کئی صدیوں پر محیط تفسیر قرآن کے ماہر، عالم، مفسر عظیم، عارف مجاہد، عارف کبیر اور علم فلسفے کے ماہر علامہ طباطبائی، علامہ محمد حسین طباطبائی، کہ جن کی تفسیر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، المیزان فی تفسیر القرآن، کہ شاہکار تفاسیر میں شاہکار تفسیر ہے. یہ ان کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ جب آپ ماہ مبارک رمضان آتا تھا تو رات میں تھوڑا سا مطالعہ کرنے کے بعد جو تمام فرصت ہوتی تھی، اس فرصت میں یا ذکر تھا، یا تلاوت تھی، یا استغفار، یا نماز. ہمارے علماء کا یہ رہا ہے. چنانچہ امام سجاد علیہ السلام
جب یہ ماہ جا رہا ہوتا تھا تو آپ کی کیفیت عجیب ہوتی تھی. کیفیت اس شخص کی سی ہوتی تھی کہ جس سے کوئی بہت ہی قیمتی شے واپس لے لی جا رہی ہے. کیسے اس کی حالت ہوتی ہے؟ حسرت والی حالت. ابھی آخری دہا ہے، ابھی آخری عشرہ ہے، لیکن آپ کی حالت وہ ملاحظہ کیجئے، وہ حالت جو صحیفہ سجادیہ میں بھی جو آئی ہے. پروردگار متعال سے توفیق ہے کہ اس کے صدقے میں ہمیں گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. کل کی اور گزشتہ نشستوں کی پیش کی ہوئی وہ آیت، اس کا آج آخری حصہ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، عرض ہوا کہ یہ شفا ہے اور شرک اور شک کی بیماری اور ضعیف الایمانی کی بیماری کے لیے یہ شفا ہے. اس کی ہر آیت شفا ثابت ہونے کے لیے صلاحیت رکھتی ہے. ہدن و رحمتن، اور یہی قرآن اب جب انسان اس مرحلے میں پہنچ گیا کہ اس کو موعظے سے، واعظ و نصیحت سے اس کا دل بیدار ہو گیا، اس کے بعد بیدار ہونے کے بعد اس کے دل کی جو بیماریاں تھیں وہ اس قرآن کریم سے دور ہو گئیں. اب یہ انسان تیار ہے کہ اس کو راستہ دکھایا جائے، اس کی کامیابی کی طرف جانے والا. تو اب اس مرحلے میں قرآن کا اعلان ہے کہ ہماری تیسری صفت ہدن. ہدن یہاں پہ ہدن و رحمت للمؤمنین، یہ قرآن ہدن للناس کہا ہے ایک جگہ پہ، یعنی یہ سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے صلاحیت رکھتی ہے، سراپا ہدایت ہے. کوئی بھی اس چشمے سے اپنے آپ کو بہرہ مند کر سکتا ہے، لیکن یہ بالآخر ہدن للمتقین اور ہدن للمؤمنین. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت انسان تین شعبوں میں ہدایت کا پیاسا ہے. ایک، اپنے فکری نظام میں انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فکر اور ذہن سے بہرہ مند ہے. اس کی فکر کیا سوچتی ہے اس جہاں کے بارے میں، اپنے بارے میں، اس نظام کے بارے میں، آغاز و انجام کے بارے میں. یہ اس کا فکری نظام ہے جس کو ہم اپنی اصطلاح میں، دینی اصطلاح میں کہتے ہیں عقائد. عقائد برے بھی ہو سکتے ہیں، عقائد اچھے بھی ہو سکتے ہیں. صرف عقائد کہنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اچھے عقائد. عقائد جمع ہے عقیدے کی. عقیدہ یعنی وہ باتیں کہ انسان نے جس کو اپنے دل سے باندھ لیا ہے فکری مرحلے میں، فکر کے مرحلے سے گزار کر اب اپنے دل کے ساتھ وہ باندھ لیا ہے. مثلاً پہلے جب میں سنتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خداوند متعال ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو یہ جو جملہ ہے پہلے میرا ذہن سنتا ہے، پھر اس کو سمجھتا ہے، پھر ایک خاص مرحلے کو طے کر کے اگر اس جملے پر میں اعتراف کروں دل سے، تو اسی کو کہتے ہیں کہ یہ میرا ایمان ہو گیا ہے. اسی کو کہتے ہیں عقیدہ. عقیدہ عقد سے ہے، عقد یعنی گرہ، یعنی وہ تمام باتیں کہ آپ کا دل جن باتوں کے ساتھ گرہ میں آ جائے، جن باتوں کو اپنے ساتھ باندھ لے دلی طور پہ نہ ذہنی طور پہ، اس کو کہتے ہیں عقیدہ. آیا میرا آغاز ہے، میرا انجام ہے، کیا ہے؟ یہاں مجھ سے کچھ باتوں کو طلب کیا گیا ہے، میری کوئی اصل کامیابی بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ کامیابی ہے تو اس کے لیے کس راستے کو انتخاب کرنا ہے؟ وہ راستہ جس کو مجھے انتخاب کرنا ہے، آیا اس راستے کے اندر کچھ دشمن ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں آپ کے عقائد میں. دوسرا جو شعبہ ہے جس میں انسان کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ شعبہ ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کرنا وہی ہے کہ جو آپ عقیدہ لیے ہو. انسانی مشین ایسے ہے کہ جو اس کے دل میں جاتا ہے اسی کے مناسب اس سے کام سرزد ہوتے ہیں. انسان کی 24 گھنٹے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں
وہ سب کی سب ان کا سرچشمہ وہی ذہنی اور دلی یقین اور باور ہیں کہ جو اس نے اس جہاں کے بارے میں، اس اپنے انسانیت کے بارے میں کر رکھے. کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جو آپ نے سوچا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. جب میری ابتدا خدا ہے، میری انتہا خدا ہے، مجھے جانا خدا کے پاس ہے، میرا انجام وہاں پہ ہے. یا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. آیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم کو ہم نے بغیر کسی ہدف کے پیدا کر دیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنے والے ہو؟ اگر انسان کا یہ عقیدہ ہے تو اس کا عمل بھی ویسے ہی ہے. اگر انسان یہ کہتا ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، جو سب ہے وہ یہی زندگی ہے جو دکھ رہی ہے، وما یہلکنا الا الدہر، صرف یہ مادہ ہے کہ جو ہمیں مارتا ہے، یہ زمانہ ہے جو ہمیں مار دیتا ہے، یعنی اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے، نہ حشر ہے، نہ نشر ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، کچھ نہیں ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے. تو اس کا عمل بھی پھر ایسے ہی ہوگا کہ مجھے اس 60 سال میں جتنا زیادہ سے زیادہ جمع کرنا ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ اس دنیا سے بہرامند ہونا ہے، جتنا، کیونکہ بہرامندی کی خواہش ایک فطری خواہش ہے، لیکن بہرامندی کا وہ جب دائرہ 60 سال پہ سمجھتا ہے، محیط ہے، تو اسی دنیا میں. یہ دوسرا شعبہ. تیسرا شعبہ انہی اعمال کو کہ جو آپ کے عقائد سے سرزد ہوتے ہیں، انہی اعمال کو بار بار انجام دینے کے بعد انسان کے اندر ایک خاصیت پیدا ہو جاتی ہے. دیکھیے، اگر کوئی بار بار، آسان مثال دوں، اگر کوئی اس دنیا کے بارے میں، خدا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے قرآن کو پڑھ کے کہ ما انفقتم من شیء فہو یخلف، تم جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ فوراً اس کی خالی جگہ کو پر کر دے گا، بلکہ شاید اس سے بہتر طریقے سے پر کر دے. اگر یہ ذہنی یقین نہ ہو، دل کا یقین ہو، تو پھر اسی کے مطابق آپ سے عمل سرزد ہوتا ہے. عمل کیا سرزد ہوتا ہے؟ انفاق، صدقہ، زکوٰۃ، مالی عبادات، مسکینوں کی دستگیری. جب آپ سے یہ عمل ایک مرتبہ سرزد ہوتا ہے، اس وقت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ سخی ہیں، اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے سخاوت مندانہ کام کیا ہے، لیکن آپ ضروری نہیں ابھی سخی ہوں. جب آپ اتنا اس کام کو انجام دیں کہ آپ کے نفس کے اندر، جان کے اندر یہ چیز راسخ ہو جائے، تو اسی کو کہتے ہیں یہ آپ کی عادت بن گئی ہے. اسی کو عربی میں کہتے ہیں خلق. ایک خلق ہے یعنی آپ کی ظاہری جو بناوٹ ہے، ایک خلق ہے آپ کی اندر کی جو شکل و حیت ہے جو نفس کی بنی ہے. اس کے حساب سے اگر کوئی اس باطن کو دیکھے تو آپ کو کہے گا کہ آپ کا جو بناوٹ آپ کی ہے وہ سخی ہیں آپ. یہ ہے تمام اخلاق. بس 3 شعبے ہیں کہ انسان کو جس میں ہدایت کی ضرورت ہے: عقائد، احکام اور افعال، اخلاق. تینوں میں قرآن کریم ہدایت ہے، تینوں میں ہدایت ہے. قرآن کریم اس جہاں اور اس جہاں کے رب کے بارے میں یہ عقیدہ دیتا ہے کہ تمہارا پروردگار کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا ہے. تمہارا پروردگار لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا مالک خدا ہے. بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی جان اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا جو باطن ہے وہ اس کی گرفت میں ہے. لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی جو چابیاں ہیں کہ جس کے ذریعے سے خزانے کے دروازے کھلتے ہیں، لہو، وہ اس کے ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان اللہ انہ بکل شیء علیم. کہ جب آسمانوں اور زمین کی چابیاں اس کے ہاتھ میں ہیں تو وہ اپنی حکمت اور اپنے علم سے جس پر چاہتا ہے رزق کو وسعت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس میں رزق میں تنگی کرتا ہے. لیکن رزق کی وسعت اور تنگی ہرگز اس بات کا پتہ نہیں دیتی کہ وہ
زیادہ چاہتا ہے دینے والے کو اور چھیننے والے کو زیادہ ناپسند کرتا ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے امتحان اور آزمائش کے کئی مرحلے ہیں کہ جو یہ سب عقیدے کے بارے میں. هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہی وہ ذات ہے کہ جو تم سے تمہاری ندامت اور توبہ کو قبول کرتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اسی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے سے جو چند ایک دو آیتوں کو چھوڑ کے جو آیت ہے وہ یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب اے پیغمبر حبیب آپ سے لوگ میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ آیا وہ ہمارا خدا قریب ہے یا دور ہے، تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، انہیں جواب دے دو کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ان کی پکار سنتا ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، شرط یہ ہے کہ وہ مجھے پکارے، میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ وہی چیز اس کو عطا کر دوں جو وہ مانگ رہا ہے، کیونکہ وہ اس کے ضرر میں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کی سنتا ہوں اور یا اس سے اچھی چیز دے دیتا ہوں یا اس وقت اس کو کوئی چیز نہیں دے دیتا ہوں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کی حالت کے لیے کون سی چیز زیادہ اچھی ہے، کیونکہ میں اس کا رب ہوں، میں اس کو تربیت دے رہا ہوں، میں اس کو پال رہا ہوں، یہ نشیب و فراز میں لا رہا ہوں. ان مع العسر یسرا ان اللہ هو الرزاق ذو القوہ. یہ سارے کے سارے رب کے بارے میں آپ کے عقائد بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو آپ کو رکھنے ہیں. احکام کے متعلق آپ کی آیات جو ہیں وہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، یا مثلا ادعونی استغفروا ربکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا میسر ہو قرآن پڑھو. یہ سب ایکٹ کے مراحل ہیں. آپ کو کرنا کیا ہے، بننا کیا ہے. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے، اللہ نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو اس پر ایمان رکھیں اور نیک کام کرتے رہیں. یہ پروردگار عالم کا اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت دینے کا یہ سامان ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. آخری بات یہ ہے کہ جب وہ خواب میں سویا ہوا شخص بیدار ہو گیا، موعظۃ من ربکم، دل کی بیماریوں سے شفا پا گیا، شفاء لما فی الصدور، ہدن پروردگار کے بتائے ہوئے 3 شعبوں میں جو باتیں ہیں، عقائد، اخلاق اور احکام، ان پہ اس نے عمل کر لیا. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اب اس پر پروردگار عالم کی جانب سے رحمت کا نزول ہوگا. پر رحمت کے نزول سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ جس مرحلے میں تھا اب عمل کر کے اس سے اوپر والے مرحلے میں پہنچا دیا جائے گا. یہ پہلے ایمان کے جس درجے پہ تھا اس سے اگلے درجے پہ پہنچا دیا جائے گا. یہ اس آیت کا خلاصہ ہے کہ ہماری بحث اس آیت کے متعلق آج اختتام پذیر ہوتی ہے. ہم جو اگلی جو نشستیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کو عملی طور پہ کیسے اپنائیں، اس کے کیا مراحل ہیں اور اس کے کیا اصول ہیں اور اس میں کیا احادیث آئی ہیں، تلاوت قرآن کی فضیلت کیا ہے، تدبر در قرآن، قرآن میں غور و فکر کرنے کی فضیلت کیا ہے، قرآن کو اپنانے کے مراحل کتنے ہیں. کل انشاءاللہ اور اگلی جو گفتگو ہوں گی وہ ہم اس میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.